السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 15ویں روزے کے وظائف اور عبادات شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کے ساتھ ہی مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 15ویں روزے کو تہجد کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اعرابی ایک بڑے برتن میں ایک مچھلی ڈالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس مچھلی کو 3 روز سے پکا رہا ہوں لیکن آگ اس پر اثر نہیں کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے دریافت فرمایا تو مچھلی نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک شخص پانی کے کنارے درود شریف پڑھ رہا تھا جو میں نے سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ اے علی، اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اس لیے اس درود شریف کو درود ماہی کہتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے والا ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنا جادو ٹونے، دشمن کے حملے، حسد، جنات اور عصیب سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پر پڑھنے والے کی حفاظت اور عزت افزائی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا، لیکن صرف وہ شخص جس نے یہی کلمات زیادہ مرتبہ کہے۔ اس کے بعد آخری سپارے کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے ایک بار۔ جس شخص کی نیند جاتی رہی ہو یا جسے بے خوابی کا مسئلہ ہو، اسے ایک پترے پر چاندی سے یہ آیات 6 تا 10 کو کندھا کرا کر مریض کے تکیے میں رکھنا نہایت مفید ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو آیت نمبر 12 تا 16 کو لکھ کر کسی بلند اور پرانے درخت پر لٹکانا نہایت مفید ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا عصر کے بعد پڑھنا دل میں یقین اور نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 12 اور 13 پڑھنا ہے۔ جس بیمار کا مرض دورہ ہو، اس کی صحت یابی کے لیے ان آیات کو کورے برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلانا اور لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا مفید ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھنی ہے۔ اگر کسی شہر میں طاعون، ہیضہ، وبائی بخار یا کسی اور عالمگیر وبا کی شہرت ہو تو ان آیات کو لکھ کر مکان کے دروازے پر اور مکان کے اندر چسپاں کر دیں، انشاءاللہ وبا گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے تو گھر کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر باہر رہیں تو اللہ ہر طرح سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور نماز تراویح کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا عہد نامہ کہلاتی ہے۔ اس دعا کے مانگنے والا جملہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ، بچھو، سحر، جادو اور بدگوئیوں کی بدگوئی سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب دعا ہے۔ بزرگان دین کے مطابق عہد نامے کے توسل سے جملہ حاجات کی پورا ہونے کی ضمانت ہے۔ قبر کی کشادگی اور نور، منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے مجرب ہے۔ اور سب سے آخر میں رات کو سونے سے پہلے پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 7، 8، 9 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور سب سے آخر میں رات کو سونے سے پہلے پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 7، 8، 9 پڑھنی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔